بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن نسائی کی حدیث میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں تمام سرکش جن اور شیاطین زنجیروں سے قید کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بند کر دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں تمام سرکش۔ دیکھو شیاطین تو سارے سرکش ہیں ہی ہے نا۔ اب جنات سارے سرکش نہیں ہوتے، کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان میں کچھ بزرگ بھی ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں جناتوں میں۔ تو لیکن جن جناتوں میں جو قوم ایسی ہوتی ہے، جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سرکشی میں ہوتے ہیں مبتلا، جو لوگوں کو بہکاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، گناہ میں مبتلا کرتے ہیں، تو ان سرکش شیاطین کو بھی کیا کر لیا جاتا ہے؟ قید کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام سرکش جن اور شیاطین قید کر لیے گئے ہیں تو آیا رمضان میں ہمیں بہکا کون رہا ہے؟ رمضان میں ہم سے گناہ کیسے ہو رہے ہیں؟ رمضان ابھی جیسے انشاءاللہ عز و جل منگل کو پہلا روزہ ہو جائے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ سب کو رمضان مبارک کرے، آمین۔ تو جب یہ رمضان شروع ہوگا تو یہ تو اسی طریقے سے ریلز چلتی رہیں گی، ٹک ٹاکس چلتی رہے گی، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام پہ گانے، میوزک، ڈانس، یہ سب کچھ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ لیکن کچھ لوگ اس کو بدل دیں گے، انشاءاللہ دینی چیزیں بھی ڈالیں گے، لیکن یہ میوزک، یہ ڈانس، یہ بے پردگی، یہ رمضان میں بند ہونی چاہیے۔ دیکھو باقی مہینے تو سمجھ میں آتا ہے کہ سرکشی پھیلی ہوئی ہے جنات اور شیطانوں کے ذریعے، کیونکہ ہم لوگ سارا ملبہ جناتوں اور شیطانوں پہ ڈال دیتے ہیں، خاص طور پہ شیطان پہ ڈال دیتے ہیں ملبہ، ٹھیک ہے۔ اب رمضان میں تو وہ لوگ قید ہے نا، تو رمضان میں کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے؟ وہاں ہم کام کریں گے اپنے نفس کے اوپر۔ دیکھو اس ایک مہینے میں اگر ہم نے اپنے نفس پہ کام کر لیا تو پورا سال ہمارا نفس پہ قابو رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دیکھو جو 11 مہینے شیطان نے ہمیں ٹریننگ دی ہے نا، گناہوں میں پڑنے کی، گناہوں میں جانے کی، گناہ کے کام کرنے کی، نیک کاموں کو چھوڑ کر گناہوں میں جانے کی، شراب پینا، نشہ کرنا اور زنا خوری کرنا اور غیر نامحرموں کے ساتھ ملاقاتیں کرنا، ڈیٹنگ کرنا، یہ سب کچھ جتنا بھی ابھی عام ہے، بہت زیادہ جو عام ہے، جو ہائی لائٹ ہے، جو ٹرینڈ ہے، وہ یہی ہے کہ نامحرم کے ساتھ جو ہے نا تعلقات اور میوزک، گانا، ڈانس، یہ خاص طور پر ٹرینڈنگ ہے، اور کیا نام ہے شراب وغیرہ پینا، یہ سب کچھ ٹرینڈنگ ہے۔ تو اس کو ہائی لائٹ کری، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، غیبت، چگلی، بہت سارے اس طرح کے گناہ ہیں، چھوٹے موٹے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کو تو ہم لوگوں کو شیطان نے ڈال دیا تھا اس میں۔ اب 11 مہینے چلو شیطان نے ہمیں ٹریننگ دی، ٹھیک ہے۔ اب اس مہینے تو وہ بند ہو گیا رمضان میں، ٹھیک ہے۔ اب اس مہینے رمضان میں ہم نے اپنے نفس پہ قابو کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمیں ٹریننگ دے کے جا چکا ہے۔ ہمارا دل فوراً سے پلٹ کر دین پر نہیں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اتنا تو انسان میں عقل ہے نا۔ اب انسان یہ تو نہیں بولے گا کہ فوراً سے عبایا پہننا شروع کر دو، یا نامحرموں کے ساتھ تعلقات ختم کر دو، یا ناچ گانا چھوڑ دو، ڈانس کرنا چھوڑ دو، ریلز بنانا چھوڑ دو، ایک دم سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ کرنے کی آپ کوشش کرو گے، کیونکہ رمضان کا مہینہ اتنا مبارک ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اور بھی زیادہ مبارک کرنے کے لیے، اس مہینے کو اور بھی زیادہ عزت بخشنے کے لیے، کہ ہم مسلمانوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے عبادت میں کوئی خلل نہ ہو، عبادت ہم بھرپور کر سکیں، خوب نیکیاں، بونس ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے سمیٹ سکیں، رحمت، برکت، سکینہ اللہ تعالیٰ سے سمجھ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اور ہم پہ انعام کر دیا کہ میں تمام سرکش شیطانوں اور تمام سرکش جناتوں کو قید کر لوں گا، تاکہ میرے بندو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بندے ہیں، سمجھ آئیے، ہم اپنے آپ کو وہ نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ آج جو یہاں ہم لوگ ایک دوسرے سے اگر دین کی چھوٹی بات بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نگاہ میں رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ثبوت ہمیں دیتے ہیں کہ جنات کو، شیطان کو قید کر دیا تاکہ ہم لوگوں پہ کوئی خلل نہ ہو، ہم لوگ تاکہ عبادتیں لوٹنے میں، اللہ تعالیٰ سے نیکیاں، رحمتیں، نعمتیں، برکتیں لوٹنے میں ہم لوگ پیچھے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ رکھا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ تو ایک دم سے بد نہیں ہوگا، ایک دم سے، لیکن
کوشش کرو گے کامیاب ہوگے. بول میں وعدہ کرتا ہوں میں نہیں کروں گا, نہ 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 نہ, وعدے اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں اور کوششیں اکثر کامیاب ہو جایا کرتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو کوشش آپ اس رمضان میں انشاءاللہ شروع کرو گے نا, تو پورے سال آپ کی کوشش برقرار رہے گی انشاءاللہ. کچھ گناہ کرو گے, کچھ گناہ سے بچو گے. بچنا زیادہ بینیفٹ ہے, جتنا بچتے جاؤ گے اتنی ہی آپ گناہوں کے دلدل سے نکلتے جاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بچنے کی کوشش کرو, اپنے آپ پہ یہ کرو کہ ہاں بھائی اب رمضان اسٹارٹ ہونے والا ہے, 5 وقت کی نماز تو ضرور پڑھوں گا یا پڑھوں گی, مسجد ضرور جاؤں گا. میں نے پورا سال قرآن نہیں کھولا لیکن میں اس مہینے قرآن پاک ضرور کھولوں گا. آپ پورا قرآن پاک نہیں پڑھ پاؤ گے, کیونکہ جس نے پورا سال قرآن پاک نہیں کھولا, ٹھیک ہے, لیکن اس رمضان میں آپ کو یہ برڈن نہیں ڈالا سر کے اوپر کہ میں پورا قرآن پاک ختم کروں گا. نہیں, آپ قرآن پاک ضرور پڑھوں گا, چاہے آپ ایک صفحہ ہی کیوں نہ پڑھو. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ چاہے آپ ایک صفحہ ہی کیوں نہ پڑھو, روزانہ آپ نے رمضان میں ہر دن قرآن پاک کھول کے پڑھنا ہے. سب سے بہترین اور افضل ذکر ہے جو اللہ کو پسند ہے, وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. سمجھ آئی؟ روز محشر میں جب سب کچھ سمٹ جائے گا, سب جنت میں چلے جائیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. تو سوچیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اس سے ہمیں لطف اندوز ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اس طرح کر کے اپنے شیڈیول کو بناؤ. شیطان قید ہو گیا, اس کے اثرات ہم پر ہیں, اس کو جھٹکو, توبہ کرو, تھوکو, استغفار کرو کہ نہیں مجھ سے گناہ ہوا ہے, میں نے گانا سن لیا, استغفار. وضو بناؤ, نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, یا تسبیحات کر لو, جو بھی آسان جتنا بھی لگے اتنی عبادت ضرور کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو ایسا راضی کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو منانا, راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں. اللہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرتا ہے, ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پل بھر میں مان جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے منوانے کا, منانے کا, مانگنے کا, لوٹنے کا, اللہ تعالیٰ سے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا, اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت کا سایہ مانگنے کا, یہ بہترین مہینہ اسٹارٹ ہونے والا ہے, شروع ہونے والا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جتنا میں آپ کو بتا سکتی ہوں میں نے اتنا بتایا, میں اور بھی بتاؤں گی انشاءاللہ عز و جل. یہ امید کرتی ہوں میں اس بات پر کہ آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین.